نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم پر کیا ذمہ داریاں لازم ہو جاتی ہے، تو آج اسی حوالے سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بات رکھیں گے، کیونکہ اس بارے میں مذہب اسلام نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ اسلام کے اندر مردے کی یعنی جنازے کی تکریم، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا ادب اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طریقے سے اس بچے کا احترام اور اکرام کیا جاتا ہے جو بچہ دنیا میں پہلی مرتبہ آتا ہے، جس طریقے سے اس بچے کو دعاؤں سے نوازا جاتا ہے، اور جس طریقے سے اس بچے کی پوری عزت کی جاتی ہے، پورا احترام کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے، تو اس کا ہر طریقے سے احترام کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کو عزت دینا، یہ بھی تم پر لازم ہے۔ اسلام کے اندر نہ تو کسی مردے کو آگ کے حوالے کیا جا سکتا، نہ جانوروں کے حوالے کیا جا سکتا، نہ ندی دریا میں پھینکا جا سکتا۔ بہت سی دنیا کے اندر اقوام ہیں، ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن یہاں چونکہ بات اسلام کی چل رہی ہے، اس لیے اسلام کا طریقہ کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، اور آپ حضرات کو پتہ بھی ہے الحمدللہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اسلام کے اندر جو آدمی انتقال کر جائے تو اس کو اسی مٹی کے حوالے کرنا ہے جس مٹی سے اللہ نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، واپس اسی مٹی کے حوالے کر دینا ہے۔ اور مٹی کے حوالے کرنے سے پہلے دیکھو اللہ نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تعلیم دی کہ تم پر لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کو غسل دو، اس کو نہلاؤ، اس پر خوشبو لگاؤ، صاف بہترین کپڑا پہناؤ، پھر اس کو دعا دو یعنی نماز جنازہ پڑھو، اور پھر پورے اکرام کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے یعنی من کے اندر دعائیں دیتے ہوئے اس کو قبرستان لے کر جاؤ، اور ہر طریقے سے اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، اس کے لیے پھر بعد میں صدقہ اور خیرات بھی نکالو، اور جب انتقال ہو جائے تو اس کے بھی احکام ہمیں بتائے، انشاءاللہ آگے آئیں گے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے۔ تو قبر کے حوالے کرنے سے پہلے خوشبو بھی لگانی ہے، غسل بھی کرانا ہے، بہترین کپڑے بھی پہنانے ہیں، اور پوری عزت کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ قبر میں رکھنا ہے۔ قبر میں رکھنے کے بعد بھی ڈائریکٹ مٹی نہیں پھینکنی، بلکہ اوپر پھٹے وغیرہ، لکڑی وغیرہ رکھنی ہے، اور پورے ادب کے ساتھ اس مردے کو، اس جنازے کو اس کے اندر رکھ کر، اور اوپر سے لکڑیاں ڈال کر پھر مٹی ڈالنی، پھر مٹی کو بھی اچھے سے سنوارنا ہے۔ کتنی خوبصورت تعریف اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں کہ جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگ جائے، چونکہ یہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اچھے خاصے دیندار بھی اس بارے میں علم نہیں رکھتے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ جب آدمی کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہونے لگ جائے اور یہ یقین ہو چلے کہ اب یہ آدمی مرنے والا ہے، اب اس کی روح نکلنے والی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے، جو وہاں جتنے بھی حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان کو بلند آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے، یا تو کلمہ طیبہ پڑھے یا پھر کلمہ شہادت پڑھے، لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھتے جائے، اور اس کو پڑھنے کے لیے بالکل نہ کہے، کیونکہ اب ایک ایسی جاکنی کا عالم ہے، نزاعی حالت اس پر بنی ہوئی ہے، اور یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس میں آدمی کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس وقت آدمی کے اوپر بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے، انسان تڑپتا ہے، بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے جب آدمی کی روح نکلتی ہے، تو جس وقت روح نکل رہی ہو اس وقت جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے پہلا کلمہ پڑھے یا پھر دوسرا کلمہ پڑھ لے، جو بھی یاد ہو، پہلا کلمہ پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے، اور اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین نہ کرے، اس سے نہ کہے کہ بھائی تو بھی کلمہ پڑھ، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ بہت سے بیچارے جو نادان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ، اگر خدا نہ خواستہ اس نے اس وقت کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو پھر اس کے
ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر اس نے منع کر دیا میں نہیں کلمہ پڑھوں گا، معاذ اللہ اس نے یوں کہہ دیا میں اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ پریشانی کے عالم میں جب انسان کی روح نکل رہی ہے جو بہت زیادہ پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہے، اگر اس پریشانی کی وجہ سے، اس بے چینی کی وجہ سے اس کی زبان سے اس طرح کا جملہ نکل گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ لہذا کلمے کی تلقین نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم جو وہاں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں جب وہ آواز سے پڑھیں گے، اس کے کان کے اندر یہ کلمہ جائے گا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے وہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے لگ جائے، اللہ سب کی زبانوں پر کلمہ جاری فرمائے۔ پھر جب اس کی روح نکل جائے، روح نکلنے کے بعد یہ کام کرے کہ وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین اور سورہ رعد اور سورہ یاسین اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے، پڑھنی چاہیے۔ کہ جو آدمی ان دو صورتوں کو کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھ کر پڑھتا ہے جس کی روح نکلنے والی ہو تو اللہ پاک اس کی روح کو آسانی سے نکلوا دیتے ہیں، یعنی جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے عزرائیل، پھر وہ موت کا فرشتہ بہت آسانی کے ساتھ روح نکالتا ہے، چونکہ وہاں یاسین پڑھی جا رہی ہے، یاسین کی برکت سے وہاں اس کی روح نکالنے میں آسانی سے کام لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم سورہ یاسین چھوڑی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، اور ہم طرح طرح کی واہیات چیزوں کے اندر لگ جاتے ہیں، اور جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں، سب نہیں ہوتے ایسے لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اب یہ مر رہا ہے، اب دیکھتے ہیں، اب اس کی پراپرٹی کے بارے میں سوچنا ہے، ان ساری چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ بہت سے بھائی اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ جس باپ نے پوری زندگی اپنے بچے کے اوپر محنت کی، اس کی بہترین پرورش کی، اس کی بہترین تربیت کی، اس کو پڑھایا، دنیاوی ساری ڈگریاں اس کے کھاتے میں ڈال دی، اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اس کے حصے میں ڈال دیا، ساری تجارت، بزنس، کاروبار، سارا مال، گھر، مکان، دکان، جائیداد، سب کچھ اس کے نام کر دی، لیکن آج بیٹا ایسا ہے کہ باپ کے لیے ایک یاسین پڑھ نہیں سکتا۔ کیا یہ بیٹا کہلانے کے لائق ہے؟ اور اس میں قصوروار ہمارا بھی ہے، چونکہ ہم نے بچوں کو کبھی قرآن کی تعلیم ہی نہیں دی، کبھی ان کو پڑھایا ہی نہیں۔ تو آج جب کہ باپ کی روح نکل رہی ہے تو بچے سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تو وہ پھر وہاں بیٹھ کر بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس بھی سب نہیں ہوتے، کسی کسی کو تو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اس سے پہلے کہ ہماری روحیں نکلے ہمیں اپنی یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے بچے عالم دین ہیں، جن کے بچے قرآن پاک جانتے ہیں، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں۔ اب باپ کو اس کی نہ تجارت کی ضرورت، نہ جائیداد کی ضرورت، نہ مال کی ضرورت، نہ بزنس کی ضرورت، نہ گھر مکان کی ضرورت۔ اب باپ کی جو ضرورتیں بن گئی وہ یہ بن گئی کہ کچھ پڑھ کے بخش دے، کوئی سورہ یاسین پڑھ دے تاکہ میری روح آسانی سے نکل جائے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دیا کرے، ضرور دیا کرے، اس کو ہلکے میں نہ لیا کرے۔ جانا سبھی کو ہے۔ اب جس بچے کے اوپر باپ نے نہ موسم دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا، اس بچے کو پڑھایا تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ یہاں بیٹھ کر پڑھے گا۔ اور جس باپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور بچے کو تعلیم نہیں دی تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ ظاہر سی بات ہے پھر بیٹھ کے روئے گا ہی، اور رونے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ بے شک دکھ ایک فطری چیز ہے، لیکن اس دکھ کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے باپ کو کچھ پڑھ کر یا ماں کو کچھ پڑھ کر بخش دیں۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ تو سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ رعد پڑھیں گے، اور اگر کسی کو کچھ نہ یاد ہو تو کلمہ پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب مردہ لیٹا ہوا ہو تو اس کا جو منہ ہے اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیں گے، اچھے سے لیٹا دیں گے، سبھی کو پتہ ہے کیسے لیٹانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے کہ اس کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیں گے اور جبڑے کے اوپر کچھ باندھ دیں گے پٹی ٹائپ، تاکہ منہ کھلا کا کھلا نہ رہے۔ اس وجہ سے تاکہ اگر منہ کھلا رہے گا تو بڑا عجیب سا لگے گا، اگر کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر منہ کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو منہ بند نہیں ہوگا، آنکھوں کو بھی بند کر دے۔ اور یہ تمام چیزیں کرتے وقت آپ کو یہ پڑھنا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے، اس طریقے سے اپنے ذہن میں یہ دعائیں یا کلمات کہتے رہے کہ اے اللہ اب اس کی زندگی کا جو سفر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب آخرت کا سفر شروع ہو چکا ہے، اے اللہ آخرت کا سفر اس پر آسان کر دے۔ اے اللہ اب یہ قبر میں جانے والا ہے، منکر نکیر کے سوالات ہونے والے ہیں، اے اللہ ان سوالات کو اس پر آسان کر دے۔
اے اللہ اس زندگی سے بہتر زندگی اسے عطا فرما دے، اے اللہ اپنی زیارت کا شرف اسے عطا فرما دے، نبی کی سفارش کا اے اللہ اس کو حقدار بنا دے، نبی اس کے حق میں سفارش کرے، اے اللہ اس کو اس قابل بنا دے۔ اس طریقے سے آپ نے پھر یہ باتیں وہاں پر اپنے ذہن کے اندر لانی ہے۔ کیا کیا کرنا ہے بتا دیا ہے میں نے کہ جب روح نکلنے والی ہو تو کریمہ پڑھے، جب روح نکل جائے تو یاسین اور سورہ رعد پڑھے، اور بعد میں اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دے تاکہ آنکھیں بند ہو جائے، اور یہ جو جبڑا ہے اس کو اچھے سے باندھ دے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جب یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ کو پھر یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ والا ملتی رسول اللہ، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کے اندر یہ تمام جملے دہراتے رہے کہ اللہ اس سے بہترین زندگی اس کو عطا فرما۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ آگے کی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے کہ پھر اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، قبر کے اندر کیا کرنا ہے، قبر کے اندر کس طریقے سے سوالات ہوتے ہیں، کیسے قبر سے پہلے کیسے نہلانا ہے، اور نہلانے کے بعد جب ہم مردے کو لے کر چلتے ہیں تو ہماری چلنے میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.